الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 24 ہے، 24، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ چنانچہ ان کی قوم کے سربراوردہ طبقہ جنہوں نے کفر کیا تھا انہوں نے کہا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری ہی مانند ایک انسان ہے، یرید ان یتفضل علیکم، اور یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر کچھ فوقیت حاصل کر لے، بڑائی حاصل کر لے. ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے تو یہ اپنے پہلے کے باپ داداؤں سے یہ سب نہیں سنا ہے. حضرات گرامی، یہ آیت نمبر 24 اور اس کے بعد 25 اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ جو آیتیں آئیں گی، آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو نوح علیہ السلام سے جنہوں نے گستاخانہ معاملہ اختیار کیا اور ان کی دعوت کو رد کر دیا. اس سے پہلے کی آیت میں یہ بات گزر چکی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی بے راہ روی پر، ان کے کفر پر، ان کے شرک پر ان کو ٹوکا اور ان کو منع کیا کہ تم جو یہ طریقہ اختیار کیے ہوئے ہو، یہ طریقہ انتہائی نازیبا ہے اور بہت ہی غلط رخ اختیار کیے ہوئے ہے اور بالکل غلط ہے، یہ اس کو چھوڑ دو. تو اب یہاں پر دیکھیے، فقال الملأ الذین، ملأ کہتے ہیں کسی قوم کے بڑے ایلیٹ طبقے کو، جو بڑا طبقہ ہوتا ہے، بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ملأ کہا جاتا ہے. تو مخالفت میں سب سے پہلے یہی آگے آتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ گویا کہ ہماری سرداری نہ چلی جائے، یا وہ یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ٹھیکیدار ہیں، جو یہ دھرم ہے، مذہب جو چل رہا ہے، ہم اس کے ٹھیکیدار ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں. چنانچہ وہ آگے آ جاتے ہیں. الذین کفروا، جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، تو یہ مختلف گروہوں کے جو سردار تھے اور جو بڑا طبقہ تھا یہ سامنے آ جاتا ہے فوراً، اور فوراً کہنے لگتے ہیں کہ جو نبی حضرت نوح علیہ السلام جو دعوت دے رہے ہیں، اور یہ معاملہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کا نہیں ہے، یہاں پر قرآن پاک نے جو بات پیش کی ہے اس نے اتنا بہترین لہجہ اختیار کیا ہے اللہ رب العزت کا کہ جتنے بھی مشرکین ہیں ان سب کی باتوں کا نچوڑ یہاں پیش کر دیا ہے. قیامت تک کے لیے جو بھی مشرکین ہوں گے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجے گئے اور جن لوگوں نے ان کے سامنے جو کھڑے ہوئے اور جو ان کی مخالفتیں کی، اس کے جو اسباب ہیں، جو چیزیں ہیں، شرک کے جو اسباب ہیں، جو چیزیں، وہ سب یہاں پر بیان کر دی گئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے، لوگوں کے بے راہ روی پر ان کو ٹوک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں کہ یہ کفر کا راستہ اختیار مت کرو، یہ شرک کا راستہ اختیار مت کرو، یہ عبادت کا طریقہ بالکل غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ اللہ کے ساتھ میں گستاخی ہے، مت کرو اس کو، چھوڑ دو اس کو. اب وہ فوراً اپنے شبہات لے کر کھڑے ہو گئے کہ نہیں، ہم تو آپ کو نہیں مانیں گے، ہم آپ کو تسلیم نہیں کریں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ کی بات تسلیم کیوں نہیں کریں گے؟ اب دیکھیے شبہات، وہ کیا کہتے ہیں. اس آیت کے اندر 4 شبہات کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ایک آیت ہے اس میں 5واں شبہ ذکر کیا گیا ہے. دیکھیے، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، چنانچہ وہ لوگ جو کفر کی راہ اختیار کیے ہوئے تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے سربراہ طبقے میں سے، اس نے کہا، ان لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری ہی مانند انسان ہے. اب دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں،
اللہ نے میرے اوپر پیغام اتارا ہے تم کو صحیح راہ دکھانے کے لیے، صحیح رہنمائی کرنے کے لیے۔ میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں۔ اب دیکھیے ان کے ذہن میں جو سب سے پہلے بات آتی ہے وہ یہ کہ یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، یہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، ہماری طرح زمین پر چلتے ہیں، ہماری طرح بازاروں میں ٹہلتے ہیں، ان کے بیوی ہیں، بچے ہیں، تو یہ تو ہماری ہی مانند ہیں، یہ رسول کیسے ہو گئے؟ لہذا رسول جو ہونا چاہیے وہ کوئی بشر انسان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شبہ دیکھیے، کفر کا شبہ، مشرکین کا شبہ، جس بنیاد پر یہ معاملہ تقریباً حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام کے ساتھ میں رہا ہے، خود ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا ہے کہ ہم کیسے مان لیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، آپ کے اوپر اللہ نے پیغام اتارا ہے، آپ تو ہمارے جیسے ہیں۔ اب وہ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں، جو نبی ہونا چاہیے وہ ان کے ذہن میں کچھ اور ہے، وہ کچھ الگ ہی طرح کا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا شبہ بیان کیا ہے کہ کیسی تم باتیں کرتے ہو، اگر اس زمین پر فرشتے چل رہے ہوتے تو ہم فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجتے، زمین پر تو انسان بستے ہیں، اس لیے ہم نے انسانوں میں سے ہی نبی بنایا ہے، تمہارے میں سے نبی بنایا ہے۔ نبی تمہارے ہی درمیان کا کوئی شخص ہے جس کو ہم نے چن لیا ہے اور اس کے اوپر اپنا پیغام اتارا ہے۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ ہم نے اس کو اپنی تائید سے نوازا ہے، اپنے معجزات سے نوازا ہے، اس کے اوپر ہم اپنا کلام اتار رہے ہیں۔ یہ تم کو ہدایت کی باتیں بیان کر رہا ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا ہے، جو بھی کہہ رہا ہے یہ ہمارا بتایا ہوا ہے، ہمارا اتارا ہوا ہے۔ کفار مکہ کو، مشرکین کو ہر زمانے میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ جو انسان ہے یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ ہمارے زمانے میں، اس زمانے میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جو رسول ہمارے درمیان بھیجے گئے ہیں وہ بشر کیسے ہو سکتے ہیں، وہ انسان کیسے ہو سکتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے، دونوں کے شبہات ایک جیسے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان ہے، رسول کیسے ہو سکتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ تو رسول ہے، انسان کیسے ہو سکتا ہے، وہ بشر کیسے ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک نے اس بات کا رد کیا ہے بہت جگہ پر کہ بشر کا رسول نہیں ہے یا رسول بشر نہیں ہے۔ یہ جو ان کا شبہات ہیں اس کو قرآن پاک نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 63 سے 69 تک، سورہ یونس کی آیت نمبر 2، سورہ ہود کی آیت نمبر 27 سے 31، 27 to 31، سورہ یوسف کی آیت نمبر 109، سورہ رعد کی آیت نمبر 38، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10 اور 11، سورہ نحل کی آیت نمبر 43، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 اور 95، سورہ کہف کی آیت نمبر 110 110، سورہ انبیاء آیت نمبر 3، سورہ مومنون آیت نمبر 33 34 اور 47، سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 سے لے کر 20 تک، 7 سے لے کر 20 تک، سورہ شعراء کی آیت نمبر 154 اور 186، اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 15۔ اس میں آپ پڑھیں گے اور اس کو ذرا سا مطالعہ کیجئے، دیکھیے ان آیتوں کو، تو آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن پاک نے، اللہ رب العزت نے بار بار یہ بات بیان کی ہے کہ ہم نے جو رسول تمہارے درمیان بھیجا ہے وہ بشر ہے، وہ انسان ہے، وہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے۔ اس بات کو خوب اچھی طریقے سے تم سمجھ لو، مگر افسوس یہ ہے کہ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ خیر، جن کی عقلیں سلیم تھیں، جو اس بات کو سمجھ گئے، انہوں نے آپ کو رسول مانا اور آپ کی رسالت کو تسلیم کیا، اور وہ سعادت کے راستے پر چل پڑے، جنت کے راستے پر چل پڑے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو ان نیک لوگوں میں سے بنائے جو نبی کی پیروی کرنے والے ہیں اور نبی کو ماننے والے ہیں، ان کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو شبہات ہیں، یہاں پر جو ان شبہات کا ذکر کیا گیا ہے، تو پہلا یہ شبہ تھا کہ یہ شخص کیسے، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری ہی طرح کا انسان ہے، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ اب دوسرا شبہ دیکھیے، یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تم پر فوقیت حاصل کرے، یعنی یہ گروپ بندی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ میں کچھ لوگ ہو جائیں، پوری جماعت ہو جائے، لوگ ہو جائیں، سرداری چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک سردار بن جائیں اور قوم کے بڑے ہو جائیں۔ یہ ان کی اپنی ذہنیت ہے۔
اب دیکھیے اگر اللہ چاہتا، اب یہ تیسرا شبہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ فرشتوں کو ہم ایسے نہیں اتارتے ہیں، فرشتوں کو جب اتارتے ہیں تو کچھ پیغام دے کر اتارتے ہیں، کہیں تمہاری موت کا پیغام دے کر نہ ان کو ہم اتار دیں، عذاب کا حکم دے کر نہ ہم اتار دیں۔ تو فرشتے ایسے ہی سب کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے ہیں، وہ غیب کے مخلوقات ہیں، وہ ان کا تعلق غیب سے ہے، اور تم کو ایمان لانا ہے غیب کے اوپر۔ فرشتوں کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو پھر تم اس زمین پر رہنے کے لائق نہیں بچو گے، پھر تم کو عالم آخرت میں منتقل ہونا ہوگا۔ اب چوتھا شبہ ان کا کیا ہے؟ ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ہم نے اپنے پہلے کے باپ داداؤں سے تو ایسا نہیں سنا، یہ ہم تو ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ تو ہمارا یہی رسم و رواج ہے، ہم تو اسی میں چلتے چلے آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ان کے 4 شبہات کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے، اور اگلا جو شبہ ہے ان کا وہ اگلی آیت میں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔